کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جانے والا بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم عرصے میں سارے عرب پر چھا گئے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ مال اور اسباب اللہ کے نبی کے قدموں میں ایسے ڈالتے ہیں جس سے ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں کی جو دکھتی رگ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی عیسائیوں سے مناظرے کیا کرتا تھا۔ اس ایک تحریک میں لاہور کے مال روڈ پر 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق بات کریں گے، اور اس موضوع پر میرا ساتھ دیں گے مولانا حسان فیاض صاحب، جو ایک عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ دیگر جو ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہوتی ہے ان پہ یہ جو ہے مشغول رہتے ہیں ان کی سرگرمی میں۔ تو مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم ختم نبوت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ اور اگر ایمان کی بات کی جائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا جس نے اللہ کو رب جانا، اسلام کو دین جانا اور محمد کو رسول اللہ جانا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے عمر، تم جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تم کامل مومن ہو۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارا ایک موضوع ہے، مبارک موضوع ہے ختم نبوت کا، اور اس کی آج کے زمانے میں بہت ضرورت بھی ہے۔ تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے شروع سے آخر تک پورے کانسیپٹ کو سمجھیں، اور جو اعتراضات ہمارے ذہنوں میں ہیں اس کو جو ہے ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے مظالم سہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے دعائیں کرنا، حتیٰ کہ جب آپ وصال کے قریب تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، کیا وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی آ چکے تھے یا آپ کی زندگی کے بعد وہ لوگ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر ان کی زندگی میں ہی بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ طلحہ اسدی، سجاح بنت حارثہ عورت تھی، اور اسود عنسی اور مسلمہ کذاب، یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو کیا آپ نے ان کے خاتمے کے لیے کچھ کام کیا، کوئی لشکر روانہ کیا ہو یا صحابہ کو ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہو، ایسا کچھ ملتا ہے؟ جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ان سب کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کو روانہ فرمایا ان کے قتل کے لیے۔ مسلمہ کذاب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک لشکر تیار فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر۔ اس دن حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اسود عنسی کے قتل کے لیے۔ اچھا، جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان لوگوں کو کیا ایسی لالچ تھی کہ ان لوگوں کو نبوت کا دعویٰ کرنا پڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ شہرت تھی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور ہونے کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مشہور ہو گئے ہیں، جب سے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے محنت کی ہے، تو آپ تو اللہ کا دین لے کر لوگوں تک آئے ہیں، تو یہ تو ان احمقوں کو نہیں پتہ، آپ تو اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، صحابہ پر آپ نے محنت کی ہے، تو تب جا کر صحابہ اپنا تن من دھن مارنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیار ہیں، تو یہ ایک وجہ بنی ان لوگوں کا نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ جی بالکل یہی وجہ بنی، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم عرصے میں سارے عرب پر چھا گئے ہیں، صحابہ کرام اپنی جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔
مال اور اسباب اللہ کے نبی کے قدموں میں ایسے ڈالتے ہیں جس سے ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ بالکل، ہم نے دیکھا ہے نا کہ ایک غزوے کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر لیا ہے اور فرمایا کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا نبی کافی۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین وصال کے وقت حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، تو اب ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کس نے اس لشکر کو روانہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ فرمایا مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، اور ان لشکر نے جا کے جو ہے جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ کیا الحمدللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد سے لے کر، یعنی کہ خلیفہ جو ہمارے گزرے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے زمانے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اس کے بعد سے لے کر برصغیر کے زمانے تک کیا تب بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جی بالکل، جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ مسلمہ کذاب کو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروا دیا تھا، اس فتنے کو تو ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ساری امت نے یکجا ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے ذکر کی کہ 30 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، تو دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ نے جیسے 4 کے نام ذکر کیے اور ہمیں بھی 4 کے نام ہی پتہ ہے، تو اس کے علاوہ جو پیدا ہوئے وہ ان کا فتنہ ایسے زور و شور کے ساتھ کیوں نہیں اٹھا؟ بعضوں کے فتنے بہت اٹھے ہیں اور بعضوں کے فتنے کم اٹھے ہیں، لیکن جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ساری امت نے مل کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کے فتنے اور ان کے فتنوں کو بالکل ختم کر دیا۔ اچھا، برصغیر میں جس فتنے کا آغاز ہوا اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی، اور جو یہ فتنہ کھڑا ہوا یہ کون شخص تھا؟ اس کے کیریکٹر کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں۔ انگریزوں کی جب برصغیر پر حکمرانی تھی، ان کا تسلط تھا، تو مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا۔ تو انگریزوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ہے یہ ہم سے لڑتے رہیں گے اور ہم ان سے نہیں جیت سکتے، ہم ان پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا جو مسلمانوں کے اندر جہاد کے جذبے کو کمزور کریں، اور ظاہر ہے ان کو وہی بندہ چاہیے تھا، انگریزوں کو ایسے ہی لوگ چاہیے تھے جو مسلمانوں کے اندر رہتے ہوں، ان کی وضاحت بھی ویسی ہی ہو، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں کی جو دکھتی رگ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جی بالکل، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کروایا، بلکہ اس شخص کو لا کر۔ بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کروایا، حضور کی ختم نبوت پر حملہ کروایا، مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جہاد کا انکار بھی کروایا۔ تو جو یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کا کیریکٹر کیا تھا، یہ کون شخص تھا، کہاں کا تھا، اس کے بارے میں اگر ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائن ہو جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے جو آباء و اجداد تھے یہ شروع سے ہی انگریزوں کے بڑے وفادار شمار کیے جاتے تھے، اس لیے انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلام احمد قادیانی شروع میں مسلمانوں میں بڑا مشہور ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسائیوں سے مناظرے کیا کرتا تھا، اور بظاہر وہ ایسا شو کرتا تھا، ایسا دکھایا کرتا تھا کہ جی میں بہت بڑا مبلغ اسلام ہوں، میں مناظر اسلام ہوں۔ اس نے عیسائیوں سے مناظرے کیے، یہودیوں سے بھی مناظرے کیے، ہندوؤں سے مناظرے کیے، اور نامکمل مناظرے کیے، چونکہ اس بات کو مسلمانوں نے نوٹ کیا کہ جی یہ بندہ مناظرے کرتا ہے، مبلغ اسلام ہے، مناظر اسلام ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا ہونا شروع۔ تو ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اس کو ایک داعی کی حیثیت سے لانچ کیا تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کرے اور مسلمانوں میں مشہور ہو جائیں اور سب اس کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، انگریزوں نے جو ہے اس کی پشت پناہی کی، اس کو لانچ کیا اور اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو ہمارے علماء کا کیا کردار تھا؟ ہمارے علماء نے اس کی کیسے سرکوبی کی؟ 1882 کے اندر جب یہ لدھیانہ آیا اور اس نے اپنے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے اور مختلف دعویے کرنا شروع کر دیے تھے، تو اس وقت علماء لدھیانہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ شخص مسلمان نہیں رہا، یہ زندیق ہے، کیونکہ اس نے جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو علماء کرام نے اس شخص کو پہچانا کہ یہ شخص جو ہے دین اسلام کی جو ہے تبلیغ نہیں کر رہا، بلکہ اپنے دین کی جو اس نے اپنا دین جو گھڑا ہے
یعنی کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو یہ جو ہے ترویج کر رہا ہے، اس کی اشاعت کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسلام کی مضبوط رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اچھا، جو ہم دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک جماعت آج بھی جو ہے فعال ہے، کام کر رہی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس نے جو ہے اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی۔ تو جو ہم سننے میں آتا ہے کہ 1953 کی ایک تحریک ہے، تو اس کا مجھے بھی ذہن میں تھوڑا سا نقشہ میں بھول چکا ہوں، تو وہ 1953 کی جو تحریک ہے وہ کیا تحریک ہے؟ 1953 کی تحریک بھی اسی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے لڑی گئی اور تحریک کامیاب ہو رہی۔ اس ایک تحریک میں لاہور کے مال روڈ پر 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنا خون بہایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان ہو گئے۔ اس تحریک میں ہمیں 70 سال کا بزرگ بھی نظر آتا ہے جو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر شہید ہو جاتا ہے، اور ایک 5 سال کا ننھا مندا بچہ جو اپنی توتلی زبان سے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر شہید ہو جاتا ہے۔ اس میں بڑے لوگوں نے قربانیاں دی۔ اچھا، 1953 کی جو تحریک چلی اس میں آپ نے بتایا کہ لاہور کے مال روڈ پر 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے منہ پر زبان پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ تھا۔ اس میں آپ نے ایک واقعہ مجھ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک بارات جا رہی تھی اور گولیوں کی آواز آ رہی تھی، تو دلہے کی ماں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو بتایا کہ یہاں پر لوگ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے، ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور لوگ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں اور نعرے لگا کر لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر اس ماں نے کیا کیا، اس ماں نے اپنے لخت جگر جس کی آج شادی ہے اسے کہا کہ میں نے تمہیں اس دن کے لیے ہی جنا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کی وہ مائیں تھیں جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ختم نبوت کا ایمان ہوا کرتا تھا۔ 1953 کی جب تحریک چلی 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس دن لاہور کے مال روڈ پر خون اس طرح بہہ رہا تھا جس طرح بارش کے بعد پانی بہا کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے یہاں تک فرمایا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج بھی تم اگر لاہور کے مال روڈ کی کھدائی کرو تو اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون تمہیں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ 1953 کی تحریک چل چکی، لوگ شہید ہو چکے، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی، بڑے کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، سب نے قربانیاں دی۔ اس کے بعد 1974 کی جو تحریک تھی اس کو چلانے کے پیچھے کیا بات تھی؟ 1974 کی تحریک چلانے کی وجہ یہ بنی کہ چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر، جس کا پہلا نام ربوہ تھا، چناب نگر کے ربوہ اسٹیشن پر کالج کے مسلمان طلبہ پر قادیانیوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس کے باعث وہ زخمی بھی ہو گئے جی۔ اچھا، ایک آرڈیننس پاس ہوا 1984 کے اندر، جس کی جو شقیں تھیں اس میں سب سے بڑی شق تو یہ تھی کہ یہ لوگ شعائر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب 1974 کا بل بھی پاس ہو گیا کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، 1984 کا آرڈیننس بھی پاس ہو گیا ہے۔ تو اب اس جماعت کو آگے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسی؟ کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ شاعر اسلام استعمال کر سکتے ہیں، انہیں غیر مسلم اقلیت بھی قرار دے دیا گیا ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجدیں بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو آگے اس جماعت کو کام کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ آگے اس جماعت کو کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، جو عام طور پر دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، جو اس معاملے سے ناواقف ہیں یا جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، جی بالکل، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ان کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک قادیانیوں نے کوئی بھی قانون تسلیم نہیں کیا۔ جتنے بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ لوگ ایسے علاقوں میں جا کر باقاعدہ مال کے ذریعے سے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ایسے بھولے بھٹکے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کی جو ہے نا مائنڈ اسٹرومنگ کرتے ہیں، ان کے جو ہے نا ذہن سازی کی جاتی ہے باقاعدہ، ایسے ہی ہے۔ اس جماعت کو آگے کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے دیہاتی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، دین کی کم سمجھ ہوتی ہے، ان کو کوئی خاص دین کی سمجھ ہوتی نہیں ہے، سادہ مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ قادیانی ان علاقوں میں جاتے ہیں، ان مسلمانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں،
پیسے کے ذریعے اور اس طرح ان کی غربت دور کرتے ہیں، شادی ان کی بیٹیوں کی شادی بیاہ کرواتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے بعد ان کو اپنا مذہب پیش کرتے ہیں۔ اچھا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ پمفلٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دیے جاتے ہیں کہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو میری اپنی نالج کے مطابق کہ وہ بھی تو غیر مسلم اقلیت ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں اور دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہوں گے، تو انہیں بھی جب پورے حقوق ہیں کہ وہ اپنی چیز جو ہے اس پاکستان میں فروخت کر سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ کاروبار تو کریں گے، تو ان کی جو مصنوعات ہوتی ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ غیر مسلموں کی مصنوعات ہیں، بلکہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو ان کی جو مصنوعات ہیں اس سے جو یہ پیسہ کماتے ہیں وہ مسلمانوں کے ارتداد پر خرچ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو منافع وہ لوگ کماتے ہیں اس کمپنی سے، جو ان کی مصنوعات ہے، اگر ہم لوگ اس کا بائیکاٹ کر دیں تو وہ منافع نہیں کما پائیں گے، اور جو وہ منافع کما رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ارتداد پر خرچ نہیں کریں گے، لیکن ان کا اپنا بھی تو گھرداری ہے، وہ پھر کیسے چلے گی؟ اصل میں قادیانی زندیق ہیں، اور زندیقوں کے لیے حکم یہی ہے کہ ان سے بالکل تعلقات ختم کر دی جائے، نہ ان کے شادی بیاہوں میں شریک ہو جائے، نہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہو جائے، نہ ان سے لین دین کیا جائے۔ اچھا، ایک عام کافر اور قادیانی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے زندیق کا لفظ یوز کیا، اس کو تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ یہ زندیق کیا ہے، کون سا کافر ہوتا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ ملحد ہے اور زندیق، اس کا تھوڑا سا ڈفرینس بتائیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مارکیٹ ہو، بازار ہو، گوشت کی دکانیں ہوں، ایک آدمی اسی گوشت کی مارکیٹ میں کتے کا گوشت بیچ رہا ہو اور اوپر اس نے لیبل لگایا ہو کہ ہمارے ہاں کتے کا گوشت دستیاب ہے، ہم کتے کا گوشت ہی بیچتے ہیں، اور دوسرا آدمی ایسا ہو جو کتے کا گوشت بیچ رہا ہو لیکن اوپر اس نے لگا ہو کہ ہم بکرے کا گوشت بیچتے ہیں، تو کیا خیال ہے ان میں سے برا کون سا ہے آپ کی نظر میں؟ ظاہر سی بات ہے جس شخص نے یہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں بکرے کا گوشت دستیاب ہے، کیونکہ وہ بیچ کتے کا گوشت رہا ہے لیکن اس نے لگایا، یعنی کہ وہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے، عوام کو بتا نہیں رہا کہ ہمارے پاس کیا چیز دستیاب ہے، یعنی کہ اگر ہم لوگ حلال کھانے والے ہیں تو ہم تو پہنچ جائیں گے اس کے پاس لینے کے لیے۔ یہی فرق ہے عام کافر اور قادیانی کے اندر۔ عام کافر اگر ہندو کی مثال لیں تو وہ سب کو پتہ ہے کہ بھی وہ بندہ ہندو ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اسی طرح عیسائیوں کو دیکھیں، اب عیسائی آدمی اپنے آپ کو بولتا ہے کہ جب میں عیسائی ہوں اور اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے، لیکن قادیانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ قادیانوں کا مسئلہ یہ ہے وہ ہے تو کافر لیکن اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں، گویا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان شو کر کے وہ اپنے جو ہے مذہب کی ترویج کرتے ہیں، یعنی کہ زندیق جو ہے وہ اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان شو کر رہا ہے لیکن وہ ہے اندر سے کافر، اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر بھی جو ہے وہ کفریہ جو ان کی نماز ہے، کفریہ جو ان لوگوں کی جو عبادت ہے وہی وہ ادا کر رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارے یہاں منافق بھی ہوا کرتے تھے لیکن وہ ایسے تھے کہ وہ دل میں تو ان کے کفر تھا لیکن وہ بظاہر مسلمان تھے اور مسلمانوں والی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت بھی دوسری ہیں، ان کے جو ہے شعائر بھی دوسرے ہیں، لیکن یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہ یہاں پر اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں اور مسلمان بن کر اپنے مذہب کی ترویج کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے مذہب کی طرف راغب ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگ قادیانیوں کو کھلے عام چھوڑ دیں اور ان کا کام کرنے دیں تو پھر اس سے ہمیں کیا خطرے دوچار ہیں؟ اس سے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے تو بہت خطرہ ہے۔ عام مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ تو نہیں ہے نا، جن کو دین کی کم سمجھ ہے، جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، یہ قادیانی تو ان کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ان کو دین پیش کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر گمراہ ہو جاتے ہیں پھر اس طرح۔ اچھا، جو ختم نبوت کی جو جماعت کام کر رہی ہے، اس جماعت کے کام کرنے سے کیا اثر مرتب ہو رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ہے مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، آئے دن جو ہے آپ لوگ پمفلٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، کتابچے بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے امت کو؟ الحمدللہ جماعت کی محنت سے، جماعت کے کام کرنے کے انداز سے عوام میں شعور پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ قادیانی، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قادیانی کون ہے،
تو ہمیں اپنے دشمن کا ہی نہیں پتہ تو ہم اس سے کیسے بچیں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیسے بچائیں گے؟ تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے جس کے لیے ختم نبوت کا جو ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، ختم نبوت کا ادارہ کام تو کر رہا ہے، لیکن دیکھنے میں پھر بھی یہ آتا ہے کہ جو قادیانیوں کا جو ادارہ ہے وہ بہت منظم اور مستحکم، یعنی کہ وہ بہت مضبوط ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو کفریہ طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، مکمل طور پر کفریہ طاقتیں ان کی پشت پناہی کرتی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا بیت المال بڑا مضبوط ہے۔ ہر قادیانی اپنی ماہانہ آمدنی میں سے 10واں حصہ ہر مہینے اپنی جماعت کو ادا کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی قادیانی 50,000 روپے ماہانہ کماتا ہے تو وہ 5,000 روپے ہر مہینے جماعت کو دیتا ہے۔ اگر کوئی 1 لاکھ کماتے ہے وہ 10,000 ماہانہ جماعت کو دیتا ہے، اور وہ جماعت کرتی کیا ہے؟ وہ جماعت ان پیسوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہے۔ یعنی کہ باقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے وہ پیسے کو جمع کرتے ہیں اپنے بیت المال کے لیے اور اس کو پھر خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بالکل ایسے۔ تو اینڈ میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین وصال کے موقع پر اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا، اور وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فوراً، جب مسلمان بہت پریشانی کے عالم میں ہیں کہ ان کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس ذریعے سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور یہ کتنا ضروری کام ہے، اور یہ جو کام ہے ختم نبوت کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کام ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی، تو یہ ایک عظیم کام ہے۔ تو جو شخص بھی اس کام سے جڑا ہوا ہے وہ بہت عظیم کام کر رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہرہ داری کر رہا ہے۔ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ جو شخص ایسے ہیں جو ختم نبوت کے پہرے دار بنے ہوئے ہیں یا ختم نبوت کے کام کے لیے سرکوشاں ہیں، مشغول ہیں، ان کا دست بازو بنے، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو، تاکہ بروز قیامت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔